السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کریں باپ دنیا کا واحد شخص ہے جو خود سے بھی زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا۔ والدین بچوں کے لیے بنیادی اور اہم سیکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ والدین کا ہر لفظ، حرکت اور عمل بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ والدین ہونا اس دنیا کی مشکل ترین ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ ایک دوسرے انسان کی جسمانی، جذباتی اور ذہنی نشو و نما کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو مت جھڑکو، کیونکہ تمہیں جوان تیرے ماں باپ نے کیا ہے، لوگوں نے نہیں۔ اپنے بچوں کو اچھی نصیحت نہیں بلکہ اچھے عمل کر کے دکھاؤ، کیونکہ وہ تمہاری باتوں کو نہیں بلکہ جو تم کرتے ہو اس کو اپنائیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ والد کی زندگی تجربات کی کھلی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ایک ایک صفحے سے استفادہ کرو۔ والدین کا پیار ہی سچا پیار ہوتا ہے۔ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیض یاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ باپ کے آنسو تمہاری وجہ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہے۔ بوڑھا ہو گیا ہوں میں، تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر دو چار ہی سہی پر مجھ سے باتیں کیا کر۔ تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر۔ مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی کسی اور کی بھی عزت نہیں کرے گا۔ اپنے والدین سے ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھے جوان رہتے ہیں۔ سوکھی چھڑی سے بھی بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں والدین کا سہارا نہ بن سکے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ ہم جوان ہونے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے۔ سورج گرم ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بہترین ماں باپ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، لہذا ایک اچھے والدین بننے کی کوشش کریں۔ ہمیں ماں باپ کی محبت کا اندازہ تب تک نہیں ہوتا جب تک ہم خود ماں باپ نہ بن جائیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو پیار نہیں کر سکتا اور باپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ سب رشتوں میں بڑا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ دنیا کی ابتدا بھی میاں بیوی ہیں اور انتہا بھی میاں بیوی ہیں۔ جنت میں بھی سب میاں بیوی کے رشتے سے ہی رہیں گے۔ ہم چاہیں جہاں بھی ہوں، کتنے بھی دور چلے جائیں، ہمارے ماں باپ ہمیشہ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی صرف یہی تھا۔ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، انہیں پیار کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، ورنہ تمہیں ایک دن احساس ہوگا جب ان کی کرسی تو ہوگی لیکن وہ خود نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کے حقوق۔
دل و جان سے ان کی عزت اور احترام کرنا، حسن سلوک اور محبت و الفت کا معاملہ کرنا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی اطاعت کرنا، ان کے احسانات اور کاوشوں کی قدردانی کرنا، ان کی حاجات اور ضروریات پوری کر کے ان کو راحت پہنچانا، ان کی شادابی اور لمبی عمر کے لیے دعا کرنا، کثرت سے ان کی زیارت کرنا، انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ایصال ثواب کرنا، ان پر کسی کا قرض ہو تو ادا کرنا، ان کی وصیت پوری کرنا، ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب کا احترام کرنا، ان کے عزیز و اقارب اور دوستوں کی معاونت کرنا، وقتاً فوقتاً ان کی قبر کی زیارت کرنا۔ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس اور مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اس طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ والدین جنت کے دروازے ہیں، بند ہونے سے پہلے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ 30 سال سے ایک بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کو، اپنے بوڑھے باپ والد کو یتیم خانے میں چھوڑ کر واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے یہ یقینی بنانے کے لیے فون کیا کہ والد تہوار وغیرہ کی چھٹی میں بھی وہیں رہیں گے، گھر نہ چلے آیا کریں۔ بیٹا پلٹ کے گیا تو پتہ چلا کہ اس کے والد یتیم خانے کے سربراہ کے ساتھ ایسے گل مل کر بات کر رہے تھے کہ جیسے وہ بہت پرانے اور قریبی تعلق ہو۔ تبھی اس کے والد اپنے کمرے کا بندوبست دیکھنے کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ اپنا تجسس ٹھنڈا کرنے کے لیے بیٹے نے یتیم خانے کے سربراہ سے پوچھ لیا، آپ میرے والد کو کب سے جانتے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، گزشتہ 30 سال سے، جب وہ ہمارے پاس ایک یتیم بچے کو گود لینے آئے تھے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم لوگ خود کرتے ہو۔ ماں باپ پر ظلم کرنے والے اور ان کو گالیاں دینے والوں کو تم دنیا میں ہی جہنم سے بدتر زندگی گزارتے دیکھو گے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اے اللہ، میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ والدین کے نام خاص پیغام: جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے، جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھتا ہے، جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت سے گزرے ہوں۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی، لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کا دماغ بولتا ہے اور کسی کی زبان بولتی ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا
جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ برتے جائیں۔ مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگیوں کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال نہیں بلکہ بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے۔ اچھے انسان کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون صاف نہیں کر سکتے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ دنیا کی ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ رب کو عبادت سے اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو، دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن پرکشش جسم بھی ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان بھی مضبوط ہوتا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔